ایک دن اللہ تمہارا ٹوٹا دل پھر سے ایسے جوڑ دے گا جیسے وہ کبھی ٹوٹا ہی نہ ہو۔ ماضی میں چوٹ لگنے سے جو تمہارا چھوٹا سا شیشے کا گھر ٹوٹ گیا تھا، آنے والے کل میں اللہ انہی کرچیوں سے اس چھوٹے سے گھر کو بہت بڑا محل بنا دے گا۔ تمہیں اتنا نوازے گا کہ ماضی کی پھر کوئی محرومی تمہیں پھر کبھی نہیں ستائے گی۔ آج جو تمہیں بے سکون محسوس ہو رہی ہے، اسی سے گزار کر تمہیں سکون کی ایسی وادی میں لے جائے گا کہ اگر تم ماضی میں مڑ کر بھی دیکھو گی تو حیران رہ جاؤ گی کہ وہ وقت کیسے چٹکیوں میں گزر گیا۔ آج جس دل ٹوٹنے پر تم غمزدہ ہو، تکلیف میں ہو، کل اس کا شکر ادا کرو گی۔ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اس وقت وہ دروازہ میرے لیے بند کر دیا تھا، مجھے میرے برداشت کے مطابق تکلیف دے کر روک لیا تھا، ورنہ آج جو کچھ میرے پاس ہے شاید وہ نہ ہوتا۔ وہ تمہاری ساری محرومیاں ایسے ختم کر دے گا کہ پھر تم سجدے میں تکلیف کی وجہ سے نہیں بلکہ شکر کی وجہ سے رویا کرو گی۔ آج تمہارا دل جن رنگوں سے بالکل خالی ہو چکا ہے، وہ انہیں پھر سے ایسے خوبصورت رنگوں سے بھر دے گا کہ زندگی پھر خوشی سے جی اٹھے گی۔ جس محبت کی وجہ سے آج تمہارا دل ٹوٹ گیا، وہ تمہیں اتنی پاک محبت دے گا کہ تم خود کے نصیب پر رشک کرو گی۔ تم سے بہادر تو کوئی نہیں، جس طرح تم نے اس کی آزمائش پر صبر کیا، اس کی رضا پر راضی رہی۔ اب وہ وقت بھی دور نہیں جب وہ خود تمہارا ہاتھ پکڑ کر تمہیں تمہاری خوشیوں تک لے جائے گا۔ جو دعائیں ابھی تمہیں لگتا ہے قبول نہیں ہو رہی یا جن کا وہ جواب نہیں دے رہا، آنے والے وقت میں وہ انہی دعاؤں کو بہترین بنا کر ایسی جگہ سے قبول کرے گا کہ تم رو دو گی۔ تمہارے ارادے اس کے ارادوں اور منصوبوں کے آگے خاک بھی نہیں تھے۔ تم سے یہ کس نے کہہ دیا کہ تمہاری یہ آزمائش اللہ نے تا عمر کے لیے رکھی ہے؟ تم سے یہ کس نے کہہ دیا کہ تمہاری اس تکلیف کے لیے اللہ کے پاس کوئی دوا نہیں ہے؟ تم سے یہ کس نے کہہ دیا کہ تمہاری ان بے سکون راتوں کے بعد اللہ کے پاس تمہارے لیے پرسکون سویرا نہیں ہے؟ تم سے یہ کس نے کہہ دیا کہ آزمائش کا دورانیہ بڑھا کر اللہ نے تمہاری دعاؤں سے انکار کر دیا ہے؟ تم سے یہ کس نے کہہ دیا کہ اللہ کے پاس تمہارے صبر کا کوئی صلہ نہیں؟ تم سے یہ کس نے کہہ دیا ہے تمہاری ان بے بس نگاہوں کے لیے اللہ کے پاس کوئی معجزہ تیار نہیں ہے؟ تم سے یہ کس نے کہہ دیا کہ تڑپتے سجدے میں ایک ہی سانس میں اس کا نام بار بار دہرانے کے بعد بھی اس نے تمہاری پکار کو انسنی کر دیا؟ تم سے یہ کس نے کہہ دیا ہے اب تک اس کا جواب نہ آنے کا مطلب یہی ہے کہ اس نے تمہارا نصیب نہیں بدلنا؟ تم سے یہ کس نے کہہ دیا اللہ نے تمہاری اس ادھوری کہانی کو کن کہے بغیر ہی مکمل کر دیا؟ اس کی شان یہ ہے جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے فرما دیتا ہے ہو جاتی ہے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 82۔ کن تو اللہ کی محبت ہے اور فیکن اس کی محبت کا ثبوت۔ تمہاری ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی پریشانی سے اسے معلوم ہے تمہارے دل و دماغ کی کیفیت، وہ واقف ہے تمہارے ہر دکھ درد سے اور ہر اس انسان سے جس نے تمہیں تکلیف دی ہے، وہ گواہ ہے ہر اس تلخ لفظوں کا جو تمہیں لوگوں سے سننے کو ملے، وہ گواہ ہے تمہارے ہر ایک آنسو کا جو تکلیف پہنچنے پر تمہاری آنکھوں سے نکلے۔ جن آنسوؤں کو تم بیکار سمجھتے ہو وہ اللہ کے نزدیک بہت قیمتی ہے، وہ گواہ ہے تم پر آنے والی ہر اس آزمائش کا جو تمہیں اس کے قریب لے آئے، ہر اس دکھ بھرے سجدے کا جو تم نے اس کے سامنے کیا۔ اس نے سنی ہے تمہاری جب کوئی اور نہ تھا تمہیں سننے والا، اس نے دلاسا دیا ہے تمہیں جب کوئی اور نہ تھا تمہیں دلاسا دینے والا، اسی نے سمیٹا ہے تمہیں جب کوئی اور نہ تھا تمہیں سمیٹنے والا۔ اپنے اوپر آنے والی تکلیفوں کو تم تو بھول جاتی ہو لیکن وہ نہیں بھولتا، خود کے ساتھ بھی زیادتیاں تم بھول جاتی ہو لیکن اسے سب یاد رہتا ہے۔ بے شک وہ ہر چیز سے واقف ہے اور وہی بہتر انصاف کرنے والا ہے اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ جو دیری ہو رہی ہے وہ اللہ کی خیر بھی تو ہو سکتی ہے،
جو آزمائش لگ رہی ہے وہ اللہ کی حفاظت بھی تو ہو سکتی ہے۔ یہ تکلیفیں، یہ آنسو، یہ طرف تمہیں خود کے قریب کرنے کی اللہ کی ترکیب بھی تو ہو سکتی ہے۔ دنیا کے سب معجزے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، پھر تمہارا اس پر بھروسہ نہ کرنا مایوسی نہیں تو اور کیا ہے؟ تم سوچتے ہو وہ تمہیں سنتا نہیں، تمہاری اللہ کو پکارتی آواز اس کی پسندیدہ بھی تو ہو سکتی ہے۔ اور کیا ہے جو دعا سے زیادہ طاقتور ہے؟ اور کیا ہے جو نصیب پر بھی بھاری ہے؟ دعا ہی تو ہے جس نے ٹھنڈا کیا آگ کو ابراہیم کے لیے، دعا ہی تو ہے جس نے سمندر کے بیچ راستہ بنایا موسیٰ کے لیے، دعا ہی تو ہے جس نے یوسف کو نکالا اندھے کنویں سے، دعا ہی تو ہے جس نے یونس کو نکالا مچھلی کے پیٹ سے۔ تو تمہارا رب بھی وہی ہے جو ان کا ہے، اور معجزے ان کے لیے ہوتے ہیں جو توکل کرتے ہیں اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے۔ بے شک میرا رب سننے والا مہربان ہے۔ سب بدل جائے گا، تمہارا وقت، تمہارا یہ تڑپتا ہوا بے سکون دل، برستی ہوئی آنکھیں اور زبردستی کی یہ سانسیں، سب کچھ بدل جائے گا۔ بس صبر۔ اللہ جب کسی آزمائش یا تکلیف میں ڈالتا ہے تو نکلنے کے وسیلے بہت پہلے ہی طے ہوتے ہیں۔ اور جانتے ہو یہ تکلیف آزمائشیں ہم پر کیوں آتی ہیں؟ تاکہ ہمارا رتبہ بڑھا سکے، ہمیں اللہ کی پہچان کروا سکے۔ وقت اور حالات کبھی بھی ایک سا نہیں رہتے، سب کچھ بدلتا ہے، دکھ خوشیوں میں، آنسو مسکراہٹ میں، بے چین سکون میں، کیونکہ تبدیلی کائنات کا اصول ہے۔ اللہ کبھی بھی تمہیں مسلسل تکلیف میں نہیں رہنے دیتا۔ اگر وہ ایک ہاتھ سے کچھ لیتا ہے دوسرے ہاتھ میں صبر تھما دیتا ہے۔ جو دل میں رہتا ہے بھلا وہ تمہارے دل کے موسم سے کیسے واقف نہیں ہوگا؟ وہ بہت جلد اس تکلیف سے بھی تمہیں آزاد کر دے گا جس کی گرفت میں آج تمہارا دل بری طرح جکڑا ہوا ہے۔ وہ غم کا موسم سدا نہیں رہنے دیتا، چھن جانے والا سب کچھ واپس آ جاتا ہے اور دوگنا ہو کر سب کچھ مل جاتا ہے۔ پھر ہمت نہ ہارو، اٹھو دوبارہ سے۔ وہ وقت دور نہیں جب تمہاری ہر محرومی ختم ہو جائے گی، جب ہر کمی پوری ہو جائے گی، کیونکہ تمہارا صبر تمہاری سب سے بڑی طاقت ہے، اور اس سے بھی بڑی طاقت اللہ پر یقین ہے۔ کبھی کبھی دعا اور صبر ہی واحد حل ہوتا ہے، جب بے حد کوشش کے بعد بھی تم کچھ نہیں کر پاتے، جب وہ ساری چیزیں بکھری ہوئی دکھائی دیتی ہے، انہیں تم نے خود کو توڑ کر سمیٹا ہوتا ہے۔ جب تم روتے ہو تو کوئی نہیں سنتا، جب تم پکارتی ہو تو کوئی پلٹتا نہیں ہے۔ جانتے ہو اللہ تمہیں اتنا بے بس کیوں کر دیتا ہے؟ تاکہ یہ تمام تلخ حقیقتیں تمہیں اس تک واپس لے آئے، تاکہ تم اسے پکارو اور وہ تمہاری پکار کا جواب دے سکے، تاکہ تم اس سے مانگو اور وہ تمہارے لیے معجزے کر کے تمہیں بتا سکے کہ کچھ چیزیں صرف دعا اور صبر سے ملتی ہیں، تاکہ وہ تمہیں دکھا سکے جو کوئی نہیں بدل سکتا ہے وہ تقدیریں بھی یقین سے بدلتی ہے، تاکہ تم اس بات کو سمجھ سکو کہ بند دروازوں کے پیچھے چھپی حکمتیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا، اور یہ کچھ چیزیں اللہ کے حوالے کر دینا ہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ اس کا فیصلہ ہمارے لیے کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ تم نے تو بس خاموشی سے اس کی کن کا انتظار کرنا ہے، ڈھیروں دعائیں کرنی ہے، صبر کمانا ہے، کیونکہ کبھی کبھار دعا اور صبر ہی واحد حل ہوتا ہے۔ کچھ چیزیں تمہارے حق میں بہتر نہیں ہوتی، اس لیے اللہ انہیں تم سے دور کر دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کو بہتر نہیں بنا سکتا، بلکہ کبھی کبھار تم اس چیز کی تمنا کر بیٹھتے ہو جو کسی اور کی نصیب ہوتی ہے، جس کا تمہارے پاس رہنا صرف تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تمہیں مستقل اذیت سے بچانے کے لیے عارضی تکلیف دیتا ہے۔ اگر راستہ وہاں سے نہیں بنا جہاں سے تم نے سوچا تھا،
اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اب تم اپنی منزل تک پہنچ نہیں سکو گی، لیکن وہ اللہ تمہاری ہر دعا، ہر درد سے واقف ہے۔ اللہ تمہارے حالات تب تک نہیں بدلتا جب تک تم شکر ادا نہیں کرو گی، جب تک تم ان چیزوں پر خوش رہنا نہیں سیکھو گی جو تمہارے پاس ہے۔